بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج کی بات میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہمارا یوم آزادی گزرا ہے، پاکستان کا 76واں یوم آزادی۔ اس کو کیسے منایا گیا؟ شور شرابہ، باجے پٹاخے، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر اتار کے نوجوانوں نے کرتب کے مظاہرے کیے اور اس طرح کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ ان کے درمیان پورے شہر میں ایک دو تقریبات ایسی ہیں جن کو دیکھ کے کچھ تھوڑی سی طمانینت ہوئی۔ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں نثار چودھری صاحب، سینئر صحافی۔ میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی چودھری صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اس کے بعد آپ نے بھی جشن آزادی منایا، کیسا رہا اس دفعہ جشن آزادی؟ جی تاج صاحب، الحمدللہ یہ ہمارا جو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ 76واں جو تھا یوم آزادی، یہ ہم نے منایا اور قوم نے اس کو شور و غل میں اور ہلڑ بازی میں جو ہے نا اس کی کافی شکایات جو ہے وہ شہر میں سننے میں آئی ہیں، اور لوگوں نے ایک باجے پٹاخے اور اس طرح کی جو واقعات قسم کے جو سے موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے، گاڑیوں کے سلنسر نکال کے، یعنی کہ آپ نے ایک شور و غل جو ہے نا ادم مچا ہوا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری مسز نے جو ایک فون کیا اپنی بہن کو کہ خیریت دریافت کرنے کے لیے، اس نے کہا بہن آپ سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت گلی میں انتہائی جو شور ہے، وہ اس نے کہا ہے شور کس چیز کا؟ کوئی لڑائی جھگڑا گلی میں؟ اس کا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ جو بچے بڑے جو اس وقت انہوں نے بڑے بڑے باجے جو ہیں نا جو اس وقت مارکیٹ میں کھلے عام فروخت ہوئے ہیں، جن کو انتظامیہ چاہتی تو روک سکتی تھی، لیکن انتظامیہ کی کھلی اجازت کی بنا پر وہ جو باجے گلیوں میں گھروں میں پہنچے ہیں، اس کا اتنا شور اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے فون پہ بات نہیں ہو سکی۔ تو یہ اس طرح کا جشن آزادی جو ہے وہ میں کل منایا گیا ہے۔ جی جو سب پہلے یہ شروع میں باجے چھوٹے ہوا کرتے تھے، پھر ان کا سائز جو ہے نا ہر آنے والا جو نیا سال ہے بڑھتے اس وقت چودھری صاحب میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی جیسا کہ ذکر کیا باجے، تو ان کا سائز جو ہے نا لمبائی، اور ظاہر ہے وہ جتنے لمبے ہوں گے بڑے ہوں گے اتنی ان کی آواز بھی بھیانک اور تیز ہوگی۔ تو یہ 3 فٹ تک جو ہے نا لمبے باجے جو ہے نا اس وقت لوگوں نے خریدے ہیں، اور کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہا جس کے بچوں یا بڑوں نے یا خواتین جو بھی ہیں انہوں نے یہ باجے نہ خریدے ہوں اور نہ بجائے ہوں۔ اس کے علاوہ جو سب ایک اور جو ہے نا پٹاخے، آپ یقین جانیں کوئی بوڑھا آدمی یا عورت، ہماری بزرگ شہری جو ہے نا وہ اگر جا رہے ہیں تو وہ اچانک بھدک کر جو ہے نا دائیں بائیں ہو گئے یا گر گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ اس طرح کی اٹکھیلیاں جو ہے نا وہ کر رہے تھے کہ وہ پٹاخے کو آگ لگا کے ایسے پھینک دیتے تھے۔ پاس سے گزرنے والا جو ہے نا وہ جب ایک دم پٹاخہ جو ہے نا وہ پھٹتا تھا تو وہ جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا اس طرح نالیوں میں بھی گرے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سائلنسر اتار کے پھر جو کرتب دکھائے گئے چودھری صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ صاحب ماشاء اللہ بڑی آپ نے صحیح میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جشن آزادی تھا اس کی عکاسی کی ہے، کیونکہ میں تو گھر سے باہر نہیں نکلا، لیکن آپ کیونکہ شہر میں 2 بڑی اہم تقریبات تھیں جن کا آپ نے شروع میں حوالہ بھی دیا ہے، آگے چل کے ان کی آپ نے رپورٹیں بھی دکھانی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک تھی کہ گھر کی کھڑکی سے جس وقت وہ ماچس کی تیلی کے ساتھ والا پٹاخہ جو تھا وہ اوپر سے بچے پھینکتے تھے گھروں پر، تو وہ جو راہگیر تھا جس وقت وہ پھٹتا تھا تو وہ اچھل پڑتا تھا، بھدک پڑتا تھا، اور وہ اچانک جو ہے وہ اس کا جو تھا، میرا مطلب ہے کہ ڈر جو کیا کہتے ہیں اس کو، خوف یہ طاری ہو جاتا تھا، اور وہ اس طرح کے معاملات یہ بالکل جو ہے آپ نے صحیح فرمایا۔ کل بہت سے واقعات اس طرح کے دیکھنے کو ملے ہیں سر، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی نااہلی ہے۔ یہ پٹاخے بھی جو ہے یہ دکانوں پہ بکے ہیں، یہ جو باجے ہیں یہ بھی دکانوں پہ بکے ہیں۔ اگر ہم صرف اس کی میرا مطلب ہے کہ روک تھام کر لیتے، انتظامیہ ان کو وہیں سے پکڑ دکڑ کر کے اٹھا لیتی، تو یہ ہر گھر میں بائی جان نہ پہنچتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے چودھری صاحب۔ ہماری جو ہے نا حکومت کی اس طرف اگر توجہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیاسی جو صورتحال ہے، ہمارے سیاستدان اور اس طرح دوسرے جو ہمارے انتظامیہ کے افسران ہیں ظاہر ہے وہ بھی اسی میں الجھے ہوتے ہیں، تو اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ شور شرابہ، ہلڑ بازی، پوچھنے کی بات بنتی ہے کہ پوچھے ان نوجوانوں سے، یا یہ جو ہلڑ بازی کرنے والے موٹر سائیکل کے سائلنسر اتار کے لوگوں کے چین اور ان کے آرام میں خلل ڈالنے والے یہ جو لوگ ہیں، اور یہ اس طرح بے ڈھنگے طریقے سے جو نا یوم آزادی، جشن آزادی منانے والے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ ملک کے حالات آپ دیکھیں، سیاست کے حالات دیکھیں،
آپ نے ابھی بیل آؤٹ پیکج لیا IMF سے، اور پھر غربت کی آپ شرح دیکھ لیں، تعلیم کی شرح دیکھ لیں آپ کے پڑوس میں کیا ہے، آپ جو نا کہاں پہ کھڑے ہیں تعلیم کے حوالے سے، پھر جو جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہاں پہ کھڑے ہیں، وسائل جو آپ کے ملک میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شمار وسائل ہیں، لیکن وہ آپ جو نا ان کو پالش کر کے سامنے نہیں لا سکے، آپ میں اتنی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے۔ لیکن یہ جس طریقے سے آپ الڑ بازی کرتے ہیں، معاشی غلامی میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، پھر مفادات کی سیاست ہے، قرضوں پہ قرض لے رہے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی چوہے صاحب کہ یہ خوشی کس بات کی ہے اور کیوں مناتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی تائشہ، اصل میں گزارش یہ ہے نا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اس وقت ہمارا جو ملک کی صورتحال آپ نے بیان کی ہے، میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، میں اس کو دہراؤں گا نہیں سر۔ گزارش یہ ہے کہ ہماری جو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، بدتمیزی کا اور اس کا جو ہلڑ بازی کا، یہ اگر ہماری نوجوان نسل کو اس چیز سے روشناس ہوتی، اس کو پتہ ہوتا کہ ہم نے جو آزادی ہے کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے، اور کتنے ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے اپنی جانیں اور اپنا مال جو ہے وہ وہاں پہ چھوڑا ہے، اپنی جائیدادیں چھوڑا ہے، اور کہیں ہمارے وہاں پہ جو ہے ہمارے اپنے بزرگ جو ہے وہ وہاں پہ رہ گئے ہیں، وہ آدھے بزرگ ادھر رہ گئے، آدھے ادھر آ گئے، تو ہماری نوجوان نسل کو آزادی کی قدر و قیمت کا کوئی پتہ نہیں۔ میں سر آپ کو ایک پہلے بھی واقعہ آپ کو بتایا تھا اپنے گھر کا، اور کل کی بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں کل نماز ظہر پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ آج 14 اگست ہے، تو میں نے کہا اللہ پاک آپ کی مہربانی سے اور ہمارے آباء و اجداد کی مہربانی سے، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی مہربانی سے اور ان کے رفقا کار کی مہربانی سے آج میں اس گھر میں آزادی کی سانسیں جو ہیں وہ لے رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کو مزید آپ نے قائم رکھنا ہے، اس کو دائم رکھنا ہے، اور دن دگنی رات چگنی اس ملک کو ترقی عطا فرمانی ہے۔ مجھے بتائیں کل کتنے لوگوں نے اپنی نماز میں یا اپنے نوافل اس ملک کی آزادی کے لیے کیے ہوں گے؟ بہت کم لوگوں نے کیے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کم لوگوں نے جو سب زیادہ تر لوگوں نے جو ہے نا وہ اس نے اس میں کر دیا ہے، اپنے کیا کہتے ہیں افراتفری میں رہے ہیں، جلوس جلسوں کے چکر میں رہے ہیں، اور باجوں کے چکر میں رہے ہیں، ڈھول دھمکوں کے چکر میں رہے ہیں، آتش بازی کے چکر میں رہے ہیں۔ یار خدا را اس ملک کی جو قربانیاں ہیں اس کو رائگانہ جانے دو۔ اس ملک کی قربانیاں جو ہیں بڑی محنت سے، بڑی اسٹرگل سے جو ہے ہمارے بڑی اسٹرگل سے بنایا، اور خون کے دریا عبور کیے ہیں۔ چوہے صاحب اگر تحریک پاکستان جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، اور اس کے بعد قیام پاکستان جو ہے، اس کے بعد جو ہجرت ہوئی ہے، اور ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ جو ہیں، خواتین اس میں مرد ہیں، اور جوان بچیاں جو ہیں ان کا جس طرح قتل عام ہوا ہے، ہندوؤں نے سکھوں نے جس طرح ان کو قتل کیا ہے، پھر لٹے پٹے اپنا سب کچھ وہاں پہ چھوڑ کے اپنا مال دولت اور سب سے بڑی جو ہے عزت اور آبرو جو ہے اس کی قربانیاں دے کے کئی لوگ، کئی مثالیں ہیں چوہے صاحب، یقین جانیں کہ وہ ادھر سے ہجرت کر کے پاکستان میں آنے کے لیے راستے میں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، ہندو اور سکھ جو ہیں وہ ہم جو ہے نا یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس خوف سے جو ہے نا اپنی چھوٹی بچیاں جو ہے نا 10 سال کی 8 سال کی اپنے ہاتھوں سے ذبح کی ہیں، ہاتھوں سے ذبح کر کے وہ پھر جو ہے نا سرحد عبور کر کے پاکستان آئے ہیں۔ اور ایک ایک داستان جو ہے نا آپ تاریخ میں رقم ہے، یہ اگر پڑھی جائے، ہماری یہ جو نوجوان نسل جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ شور شرابہ اور ہلڑ بازی کر رہی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا جو صاحب اساتذہ کرام جو ہیں، والدین جو ہیں، پھر ہمارے علماء کرام ہیں، میری آپ کی باشعور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو جو نا یہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے جو مراحل تھے، ان مراحل کے دوران جو ہم نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں سے ان کو کما کہو آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے بیٹا یہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی۔ اس آزادی کی اگر آپ نے قدر و قیمت دیکھنی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کے حقوق کس طرح جو ہے نا وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں، اور کس طرح وہ جی رہے ہیں، وہ ان سے اگر آپ پوچھیں تو پھر آپ کو اس آزادی کی جو ہے نا قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ پھر دوسرا یہ ہے چوہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ الحمدللہ آپ کھانا کھاتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ پاکستان اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس قدر یہ بڑی نعمت ہے اسی قدر اس کا بڑا شکر بنتا ہے۔ 14 اگست کو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو کے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک آپ نے جو نا ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، آزادی۔ ہم اپنی مرضی سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے پیتے، اور اس میں جو نا پھر دعا کرنی چاہیے رب تعالیٰ سے کہ ہمیں جو نا
तरक्की और इस्तेकाम अता फरमाए। और इसी तरह अपने बच्चों को जो है ना उनको बताना चाहिए कि बेटा ये उलटबाजी का दिन नहीं है, बिल्कुल सही कहा। ये बाजे बजाने का दिन नहीं है, ये वो दिन नहीं है कि आप मोटरसाइकिल अपने लेके उनके साइलेंसर उतारें और सड़कों पे घूमते फिरें, करतब दिखाते फिरें, बाजों और पटाखों से दूसरों का आराम जो है, सुख जो है, चैन जो है, उसको बर्बाद करें। ये ऐसा दिन नहीं है, ये बेटा जी शुक्र बुझा लाने का दिन है। अगर आप वो मंज़र, एक मंज़र भी देख लें, जब हिजरत हुई थी इंडिया से पाकिस्तान जब बना था, तो वो एक मंज़र भी आप देख लें, सुन लें या पढ़ लें, तो आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। बिल्कुल सही। चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ताई साहब, आपने सही फरमा दिया है। हमें जैसा कि आपने फरमाया है कि हमें जश्न आज़ादी जो है वो किस तरीके से मनानी चाहिए। अब इसके ऊपर तो दो राय है कोई नहीं ना। बाकी मेरी सिर्फ जो है इंतज़ामिया से है इल्तिजा है कि वो जो इस मौके पर जितने भी ये बड़े बड़े बाजे जो आपने बताया कि 3 फुट, सर 5 फुट का बाजा मैंने देखा है, जिस वक्त बजता है तो यकीन करें पूरा महल्ला हिल जाता है। जो महल्ले के अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हर घर में, तो आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हमारे मुल्क में सेहत के हवाले से, जो सूरत हाल है, हर घर में हमारे बुज़ुर्ग कोई ना कोई बीमार आदमी मौजूद है, वो कल इन बाजों से ताज साहब यकीन करें बड़ा तंग हुआ है। सारा दिन वो उसने यकीन करें बड़े अफसोस कर में गुजारा है कि किसी तरीके से ये 14 अगस्त का दिन जो है ना इख्तिताम पजीर हो और ये इनके बाजे बजने बंद हो। मेरी इंतजामिया से इल्तमास है, गुजारिश है कि ये जो बाजे बेचने वाले हैं, आप इनको 1-2 दिन पहले उठा लिया करें, गिरफ्तार कर लिया करें, इनके बाजे ले जाया करें। ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे रोकथाम किया जाए। ये मार्केट में चीज़ें फरोख्त होकर लोगों के घर में पहुँचती हैं, आप फिर उनको पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं कि बाजा ना बजाओ, पतंगबाजी ना करो। तो ये सारे साहब ये बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बल्कि अफसोस के साथ, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ जो ना वो कह रहा हूँ कि आप देखें मोटरसाइकिल वालों को आप उनको पकड़ रहे हैं जिन्होंने कुछ पाकिस्तान के परचम और साथ एक जो पार्टी है उसका परचम उठाया हुआ है, तो उनको आप पकड़ के मार भी रहे हैं, उनसे परचम छीन के उनके चालान करके उनको थानों में बंद कर रहे हैं, वैन में डाल के उनको थानों में लेके जा रहे हैं। ये जो बाजें हैं ये ना सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि आला तरीन हुकूमती अहदेदार जो हैं, आने वाले जो हैं सियासी जमातें जो हैं, हमारी समाजी बहबूद के इदारे हैं, और ख़ास तौर पे अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करेंगे, हम अपील करेंगे। चौधरी साहब आप भी मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, हम अपील करते हैं कि ये इस तरह के बाजे पटाखे जो हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे ये तैयार होते हैं वहाँ पे इनको बैन किया जाए, वहीं से इनको जो ना इनकी सरकूबी की जाए। बाहर से अगर हमारे पड़ोसी मुल्क से आते हैं तो इनकी दरामद या रोकी जा सकती है, ये रोकी जाए। ये हमारा जो ना इस तरह का दीन हमारा इस तरह का है कि हम शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें ये मुल्क अता किया है। अब ये शुक्र किस तरह अदा हो सकते हैं चौधरी साहब? एक तो मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि कल 2 तकारीब हुई हैं शहर में, एक अंजुमन फैज़ुल इस्लाम में, वहाँ पे मैंने देखा कि इंतहाई लायक तहसीन वो जो बच्चे हैं, अपना घर अंजुमन फैज़ुल इस्लाम के यतीम खाना है, तो वहाँ पे जो बच्चे यतीम, लावारस और बेसारा बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी वो कैसे तरबियत कर रहे हैं। इस दिन के हवाले से ये फंक्शन हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो असलाफ़ हैं उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं और इस तरह आप शुक्र अदा कर सकते हैं। इसी तरह जना इकबाल साउथ एशियन फोरम जो है उसके ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब हुई है, वो एक यूनिक तकरीब थी इस हवाले से कि उन्होंने अपने जो ना आसूदगी जो है अपने रिज़्क में उन लोगों को शामिल किया जो महरूम तबकात थे, महरूम ख़ानदान थे। तो वो राना अब्दुल बाकी साहब, उनकी जो ना इसके बाद हम चलाएंगे रिपोर्ट, उसमें आप देखेंगे और सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह जो ना अच्छे तरीके से ये पाकिस्तान मनाया है। अब शुक्र अदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो ये है, जैसा मैंने बताया, कि सर बसजूद हो के रब ताला के सामने सर अपनी जबीन न्याज रखें और उसका शुक्र अदा करें। फिर उसकी दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अपने रिज़्क में दूसरे लोगों को शामिल करें, अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द देखें कि ऐसे लोग जो महरूम है। ये महंगाई का दौर चल रहा है, इंतहाई ज़्यादा महंगाई है, बिजली आप देख लें और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों को आग लगी हुई है, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनको देखें। जो महरूम है, जिनके पास रोटी नहीं है, उनको खाना दें। इसी तरह आप अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक जो हैं आपके, वो भी जो है ना एक शुक्र की अदायगी का एक तरीका है। इसी तरह कुरान पाक की आयत है, तावनु इलल बिर्रि व नही अनिल मुनकर, के नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मुआवनत करें, और बुराई या बदी के जो काम हैं, मनफी जो अमाल हैं, उनमें जो ना एक दूसरे ना सिर्फ खुद बचें बल्कि दूसरों को भी रोकें। इसी तरह वक्त की पाबंदी, एहसास ज़िम्मेदारी जो साहब
बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा शुक्र है। वक्त की पाबंदी, आप चाहे सरकारी मुलाजम हैं या किसी प्राइवेट जगह पे काम करते हैं, अपना ज़ाती काम करते हैं, वक्त की पाबंदी लाजमी है। और फिर अपने काम वाली जगह पर जाकर आपको एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए। फ़राइज़ की अदायगी जो है वो आप अमानत, दयानत और सदाकत के साथ करें। ये भी शुक्र की अदायगी के तरीके हैं। तो इसी के साथ चौधरी साहब, मैं नाज़रीन से इजाज़त चाहते हुए ये कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। और प्रोग्राम के ख़ात्मे से पहले ये हमारी रिपोर्ट्स जिन 2 तकारीब का मैंने जिक्र किया है, ये देखिए। मुस्तहिक और सफ़ेद पोश ख़ानदानों में खुश्क राशन और नकद इमदाद तकसीम करके जिन्नाह इकबाल साउथ एशियन फोरम ने जश्न आज़ादी को मनाने का एक नया और मुनफरद रंग दिया है, जिसकी तकलीद मुआशरे के मुहैयर अफराद और इदारों पर लाजिम है। जोग्राफियाई आज़ादी के बाद हमने अब मुआशी आज़ादी हासिल करनी है, जिसके लिए हमें सही मानों में एक कौम बनना होगा। इन ख़यालात का इजहार मुकर्ररीन ने फ़ोरम के ज़ेरे एहतमाम जिन्नाह इकबाल एजुकेशन स्कूल रावलपिंडी में जिन्नाह और गुर्बत का खात्मा के मौजू पर मुनक़दा यौम आज़ादी की ख़ुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस हवाले से करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब तहरीक पाकिस्तान शुरू की तो ये जो 90% जो उनके साथ थे, जो कदम से कदम मिला के उनके साथ तहरीक आज़ादी में खड़े हुए थे, वो सारे ही गरीब लोग थे। ये गुर्बत क्यों आई थी बरसगीर हिंदुस्तान में? ये गुर्बत इस हवाले से आई थी कि जब मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ, बहुत से वजूहात के लिए बहुत अहम है। मैं सिर्फ 2 मंजर सामने रखता हूँ। एक तो 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ादी का दिन, उसमें मुझे वो एक जुमला खाका याद है, जब हम लोग छोटे छोटे भाई श्रीनगर में थे और हमें वहाँ से बस पिटाव करके निकालने की कोशिश की गई। वो एक बड़ी दिलचस्प और दास्तान है। और पिंडी पहुँचे जहाँ सहारा हुआ और पिंडी से आगे ने इसके लिए तमाम खवातीन को इकट्ठा किया और तमाम खवातीन उस वक्त के जो आमिर थे उसके लिए और पाकिस्तान के लिए इसकी जद्दोजहद के लिए उन खवातीन के ऊपर भी आंसू गैस छोड़ी गई। उन्होंने भी कोड़े खाए, लाठियां चार्ज बरसाई गई और उसके बाद ये पाकिस्तान हासिल हुआ। हम सब यहाँ पर बहुत आराम से सांस की फिजा ले रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने किस किस किस्म ज्यादा खिदमत चाहिए होती है, कम नहीं होती, बल्कि एक जो मुसलसल है जो कि मुसलसल करनी है। क्योंकि आज का जो उन्वान है वो जिन्नाह और गुर्बत का खात्मा है। आपके इस प्रोग्राम में आने से पहले सर मैंने बहुत अच्छी तरह से कायद-ए-आज़म की सारी तकारीर पढ़ी, जो कुछ की बुक्स में, जितनी किताबों में जितनी भी तफसीलात मौजूद थी उनको पढ़ा। अल्लामा इकबाल को इस हवाले से पढ़ा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कि गुर्बत कहते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और अनगिनत दुरूद और सलाम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन बनाकर भेजे गए। जनाब राना अब्दुल बाकी साहब ने आज हमें वज़ू किया जिन्नाह और गुर्बत के खात्मे के हवाले से, और फिर उन्होंने अपने तजर्बात के साथ और अपनी ज़िंदगी में राना अब्दुल बाकी की निगरानी में मुनक़दा इस मुनफरिद तकरीब की सदारत साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी मुज़फ़्फ़र महमूद कुरैशी ने की,
جبکہ اس موقع پر سینئر صحافی ڈاکٹر سعدیہ کمال، پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف، سجاد اکبر عباسی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ارسلان اکبر عباسی، ڈاکٹر رانا علی سجاد، ڈاکٹر صباحت اکرم اور دیگر مہمانوں کے علاوہ مستحق خواتین و حضرات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فورم کے چیئرمین رانا عبدالباقی نے اپنے خطاب میں کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال عملی شخصیات تھی اور انہی کی فکری رہنمائی میں ہم نے آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے محروم طبقات میں خشک راشن اور نقد امداد تقسیم کی۔ سابق وفاقی سیکرٹری مظفر محمود قریشی نے کہا کہ رانا عبدالباقی جیسے لوگوں کی موجودگی ہمارے معاشرے کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس دفعہ انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر خشک راشن اور نقد رقوم تقسیم کر کے جشن آزادی کو ایک منفرد اور نیا رنگ دیا۔ ڈاکٹر سعدیہ کمال نے کہا کہ ہماری سیاسی جماعتیں غربت میں کمی لانے اور لوگوں کو معاشی آزادی دلانے میں ناکام ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر عقیلہ آصف اور ڈاکٹر صباحت اکرم نے اپنے خطاب میں فورم کے چیئرمین رانا عبدالباقی کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ محض معاش کی کمی غربت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی اور مثبت سوچ بھی ایک نعمت ہے، لہٰذا ہمیں ایسے فکری اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے۔ بعد ازاں رانا عبدالباقی نے مظفر محمود قریشی اور دیگر مہمانوں کے ہمراہ مستحق خاندانوں میں خشک راشن کے تھیلے اور کیش رقوم تقسیم کی۔ انجمن فیض الاسلام کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا ہے کہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمت جہاں ہمیں اغیار کی غلامی سے آزاد کرتی ہے، وہیں ہم سے کچھ ذمہ داریوں کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ ہمیں کوشش کر کے ان تمام حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے جو قیام پاکستان کے مطالبے کی وجہ بنے اور قیام پاکستان کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار انجمن فیض الاسلام میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی اور اس کے بعد منعقدہ خصوصی تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر فنانس سیکرٹری راجہ صابر حسین، کرنل ریٹائر پرویز مظفر قریشی، پرنسپل فیض الاسلام ماڈل سیکنڈری اسکول فیض آباد شبیر احمد ستی اور اساتذہ کرام سمیت طلباء بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر ریاض احمد نے اساتذہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک و قیام پاکستان کی تاریخ سے اپنے طلباء کو کما حقہ آگاہ کریں تاکہ انہیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کا پتہ چل سکے اور انہیں معلوم ہو سکے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت ان سے پوچھیں جو اغیار کے تسلط میں بنیادی حقوق سے محرومی کی زندگی جی رہے ہیں۔ انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت و کردار کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر فیض الاسلام ماڈل سیکنڈری اسکول فیض آباد کے منتخب طلباء نے یوم پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے تقاریر کی جن کو سامعین نے بے حد سراہا۔